آئینہ دل کا لے کر کے جاؤں گا میں، آئینہ دل کا لے کر کے جاؤں گا میں، اور مدینے کا منظر اٹھا سب کو اس در کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ سنو وہ لوگ جو کہتے ہیں طلباء کرام کی خدمت سے کیا فائدہ ہے۔ محمود غزنوی آج کی رات سوئے ہیں، حضرت صابر پروانہ صاحب عمرہ کے لیے جائیں گے، نبی کا در دیکھ کر آئیں گے، شاید نبی کو دیکھ پائے یا نہ پائے، لیکن جب محمود غزنوی آج کی رات سوئے ہیں، خواب میں نبی کا دیدار ہوتا ہے، اور نبی آ کر خواب میں کہتے ہیں او سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے ایک وارث کی مدد کی ہے، بروز قیامت میں تیری مدد کر لوں گا۔ آپ نے شاید جملے پہ غور نہیں کیا، محمود غزنوی کو تین باتیں پریشان کر رہی تھی کہ دنیا مجھے سبکتگین کی بیٹا کہتی ہے، قیامت قائم ہوگی یہ کیسے معلوم کیا جائے، اور یہ ٹوٹی چٹائی پر بیٹھنے والے نبی کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں۔ نبی نے خواب میں آ کر محمود غزنوی کو یہ پیغام دے دیا، او محمود غزنوی، تم نے مدرسے میں پڑھنے والے ایک طالب علم کے لیے روشنی کا انتظام کر دیا، وہ میرے مہمان ہیں، وہ میرے مہمان ہیں، اور لوگ تجھے سبکتگین کا بیٹا کہتے ہیں، تو سبکتگین کا بیٹا ہے، جب تو نے میرے وارث کی مدد کی ہے، بروز قیامت میں قیامت کے دن تیری مدد کر لوں گا۔ اس لیے لوگوں مہمانان رسول کی عزت کیا کرو، مدرسے کے انتظام میں اور اراکین کے شانہ باشانہ ہو کر مدرسے کی ضروریات کو پوری کر دیا کرو۔ میں یہ نہیں کہتا سال میں 1 لاکھ دو، اگر تجھ سے 1 ہو سکے تو 1 پہنچا دو، 10 ہو سکے تو 10 پہنچا دو، اس لیے کہ یہ پیسے بروز قیامت تیری بخشش کے کام آ جائیں گے۔ لیکن آج ہماری قوم کا مزاج کیا ہے، آج ہم مہمانان رسول کو حقارت سے دیکھتے ہیں، کیا تجھے معلوم نہیں ہے؟ لیکن آج ایک بات میں ایک جملہ جب بات آ گئی، اور مجھے معلوم ہے نثار احمد حبیبی چینل کے ذریعے سے یہ بات میری پوری دنیا میں پہنچے گی، اس جملے کو آپ نہیں کاٹیے گا، پوری تقریر کاٹ دینا، لیکن میرے اس جملے کو نہ کاٹنا۔ آج ہمارے سماج اور اس علاقے کی حالت کیا ہو چکی ہے، لوگ اپنے بچوں کو علم دین سے دور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آج لوگ اپنے بچوں کو کالج اور اسکول میں پڑھانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اچھا اس سے پہلے ایک اور بات آپ سن لیں، آج ہمارے علاقے میں معراج بھائی ایک بڑی بیماری پھیلی ہوئی ہے، لوگ نشے کی عادی ہو چکے ہیں، لوگ شراب پی رہے ہوتے ہیں، لوگ جوا کھیل رہے ہوتے ہیں۔ او ملت کے نوجوانوں، او ملت کے مسلمانوں، یہ ناچیز تجھے ایک پیغام دینا چاہتا ہے، تو 300 400 500 روپے دہاڑی کماتا ہے، اور اس پیسے کو لے کر شراب کی بھٹی پہ جاتا ہے، 100 روپے کی شراب پیتا ہے، تاڑی کی بھٹی پہ جا کر 100 روپے کی تاڑی پیتا ہے، لوٹری کی دکان پہ جا کر 100 روپے کی لوٹری کھیلتا ہے۔ اور میں تجھے ایک مزاج دینا چاہتا ہوں، میں تجھے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، 500 روپے کی دہاڑی کما کر 100 روپے جوا کی دکان پہ خرچ کرتے ہو، 100 روپے شراب کی بھٹی پہ خرچ کرتے ہو، اور میرا یقین ہے اس بات پر، اگر تم وہ پیسے شراب اور جوئے کی بھٹی پہ خرچ نہ کر کے اگر اس دولت کو، اس پیسے کو اپنے بچوں کی تعلیم میں خرچ کر دو گے، اگر تم گاؤں میں مزدور ہو، آج تیری کوئی عزت نہیں ہے، اگر اسی شراب کے پیسے سے جس کو تم شراب کے بھٹی میں خرچ کرنا چاہتے تھے، اگر اپنے بچے کو پڑھاؤ گے تو تم اگرچہ سماج میں مزدور رہو گے، لیکن تیری اولاد جب تعلیم یافتہ ہو جائے گی، لوگ تجھے تعلیم یافتہ اولاد کا باپ کہیں گے۔ جس شراب کے پیسے کو اگر تم بچا کر اپنے بچوں کی تعلیم میں لگا دو گے، معاشرے میں تیری عزت بڑھا دی جائے گی۔ اسی لیے لوگوں اپنے پیسے کو جوا میں نہ لگانا، اپنے پیسے کو شراب میں نہ لگانا، اگر اپنے پیسے کو لگانا ہے تو اپنے بچوں کی تعلیم میں لگانا، اس لیے کہ جب تیری اولاد تعلیم یافتہ ہو جائے گی، پھر تیری اولاد ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہو جائے گی۔ لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے، آج لوگ شراب کے عادی ہو چکے ہیں۔ اور سنو، آج اگر ایک انسان جب شراب پی کر گھر لوٹتا ہے اور باپ اس انسان سے پوچھتا ہے بیٹا تم نے شراب کیوں پی ہے، اگر وہ انسان تاش کی گڈی کو لے کر آتا ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹا تم نے تاش کیوں کھیلا ہے، وہ بیٹا جواب دیتا ہے ابا ہم نے تاڑی ہی تو پی ہے نا، ہم نے شراب ہی تو پی ہے نا۔ اے لوگوں یاد رکھو یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، لیکن اس سے پہلے جو مہینہ گیا وہ رجب المرجب کا مہینہ تھا، اور رجب کی 27ویں شب جب میرے آقا معراج کو گئے نا تو میرے آقا کے سامنے 2 پیالے کو پیش کیا۔ ماشاءاللہ نثار احمد حبیبی چینل کے ذریعے سے
میں ہر نوجوان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آج جب تم اپنے دوست آوارہ دوستوں کی محفل میں جاتے ہو اور تیرا آوارہ دوست جب شراب کی پیالی تیرے سامنے پیش کرتا ہے، تم شراب کی چسکی لے کر نشے کی حالت میں گھر لوٹتے ہو۔ ماں پوچھتی ہے، کہتے ہیں بڑے لوگ تھے، انہوں نے پلا دیا، ہم مہمان بن کر گئے تھے، میزبان نے پلا دیا۔ لیکن اس سے پہلے والے مہینہ رجب المرجب کے 27ویں تاریخ کو جب میرے آقا معراج کے لیے گئے تھے، حضرت جبرائیل نے بھی 2 پیالہ پیش فرمایا۔ ایک پیالی میں شراب تھی اور دوسرے پیالے میں دودھ تھا۔ حضرت جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، یہ 2 پیالہ ہے، جس میں سے ایک کو چاہے آپ چن لے۔ میرے آقا نے دودھ کے پیالے کو پسند فرمایا۔ اور سنیں، شراب اس وقت حرام نہیں تھی، میرے آقا نے شراب پر ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ فطرت کا تقاضا تھا، میرے آقا نے دودھ پر ہاتھ لگایا۔ اب ایک پیغام لیتا جاؤ، جب تم اپنے دوستوں کے گھر جاتے ہو اور تیرا دوست اس سے کہتا ہے یہ شراب کی پیالی ہے، پی لے، تم اپنے دوست سے کہہ دینا میں شراب نہیں پی سکتا۔ تیرا دوست کہے گا پھر تجھے کیا چاہیے، تم بول دینا مجھے دودھ چاہیے۔ تیرا دوست اس سے کہے گا 500 روپے لیٹر کیا شراب نہیں پی سکتے، اور 50 روپے لیٹر کا تم دودھ پینے کو تیار ہو، تو تم اپنے دوست سے جواب دے دینا 500 روپے لیٹر کی شراب اس لیے نہیں پیوں گا کیونکہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے، 50 روپے لیٹر کا دودھ اس لیے پی لوں گا کیونکہ میرے آقا نے دودھ کو نوش فرمایا ہے۔ جب تم یہ جواب دے دو گے، تیرا دوست سمجھ جائیں گے اگرچہ یہ میرا دوست ہے، میں گنہگار ہوں، لیکن میرا دوست تو عاشق رسول ہے، اس لیے کہ اس نے 500 کی شراب کو ٹھکرا دیا اور 50 روپے کے دودھ جس میں اللہ نے برکت کو رکھا ہے، اس دودھ میں برکت سمجھ کر اس دودھ کو اس نے پسند فرما دیا۔ بابا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، پیغام اسلام، نعرے تکبیر۔ اس لیے نوجوانوں، اس ادارے کا دارالعلوم غریب نواز اس ادارے کا خیال رکھے، اس کے معاونین عراقین مدرسین کے شانہ بشانہ ہو کر اس ادارے کو دن دنی رات چوگنی ترقی کرنے کے لیے آپ ہمیشہ جد و جہد کریں۔ یقینی طور پر اس ادارے نے کیا محنت کی ہے، آپ اس کا پھل، اس کے ثمر کو آپ کل دیکھ پائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ کل آئیں گے، اس ادارے کے وہ طلباء کرام جو اپنے سر پہ نورانی تاج کو سجائیں گے، یقینی طور پر آپ کا دل بھی چاہے گا کہ ہم اپنے بچے کو اس ادارے میں ڈال کر اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے، اپنے بچوں کو عالم دین بنائے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، اپنے بچوں کو عالم دین اور حافظ قرآن ضرور بنایا کرو، اس لیے کہ یہ بڑا پرفتن دور ہے، فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، اور اس فتنوں سے بھرے ہوئے دور میں یہاں اس سے پہلے بھی 2 تقریریں برمنگھم میں کر چکا ہوں۔ اس پرفتن دور میں اولادیں اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتی ہے۔ اگر اپنی عزت کروانا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو علم دین سے وابستہ کرنا، اپنی آخرت کی فکر کرنا، اور اپنی آخرت کی فکر اور بھلائی اسی میں ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیمات سے جوڑ دو۔ میری ماں بہنوں، تم بھی آئی ہو، ایک پیغام تم بھی لے کر جاؤ، اور تیرے لیے پیغام یہ ہے، آج کے اس جلسے، اس کانفرنس سے تم یہ پیغام لے کر جاؤ۔ آج جب اگر کسی ماں کی گود میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، ماں کہتی ہے میں اپنے بچے کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بناؤں گی، لیکن میری ماں سنو، جس ماں کا بیٹا ڈاکٹر ہے، اس ماں سے پوچھو وہ اپنے ڈاکٹر بیٹے سے بات کرنے میں ڈر محسوس کرتی ہے۔ اس ماں سے پوچھو جس کا بیٹا ماسٹر، انجینئر، پروفیسر ہے، اگر اس کا کردار صحیح نہیں ہے، وہ ماں اپنے بیٹے سے اونچی بات نہیں کر پاتی ہے۔ لیکن اس ماں سے پوچھو جس ماں کو اللہ نے اولاد دی ہے اور اس کا بیٹا عالم دین یا حافظ قرآن ہے، اگر وہ عالم دین حافظ قرآن اپنی ماں سے بات بھی کر رہا ہوتا ہے تو اپنی آواز کو اپنی ماں سے پست کر رہا ہوتا ہے، اپنی ماں کی آواز سے نیچے رکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میری ماں، تم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اور قوم مسلم کی خجور بیٹیوں، تم بھی اپنے آپ کو پردے میں رکھا کرو۔ میں بہت کچھ سوچ کر آیا تھا کہ آج برنیا کی سرزمین میں اچھی باتیں کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن یاد رکھو کیونکہ وقت بہت مختصر مجھے دیا گیا ہے، اور پھر مجھے احساس بھی ہے کہ کل آپ کو بھی جگنا ہے، اس لیے لوگوں میں صرف ایک پیغام میری ماں تجھے دینا چاہتا ہوں۔